قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کے وجوب کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ عاقل ہو۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل مند ہو، مجنون یا دیوانہ نہ ہو، اس لیے کہ جو آدمی دیوانہ ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوتا، احکامات کا وہ مکلف نہیں ہوتا۔ اس لیے بھلے اس کے پاس مال ہی کیوں نہ ہو، صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ عقل مند نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو۔ پہلے دور کے اندر غلام ہوتے تھے، تو غلام چونکہ اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہوتا، اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، وہ خود دوسری کی ملکیت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی قربانی واجب اور ضروری نہیں ہوگی۔ اگلی شرط ہے کہ بالغ ہو۔ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس مال بھی موجود ہو اور اتنا مال موجود ہو کہ وہ صاحب نصاب بن رہا ہو، لیکن چونکہ نابالغ ہے اور نابالغ کے اوپر وہ احکامات شریعت کے لاگو نہیں ہوتے، اس لیے اس بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر جو اب نابالغ ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگلی شرط ہے مقیم ہونا۔ مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جو قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، ان 3 دنوں کے اندر وہ سفر میں ہے کہیں، اگرچہ صاحب نصاب بھی ہو، نصاب کے بقدر اس کے پاس مال بھی موجود ہو، لیکن چونکہ یہ سفر میں ہے، مسافر ہے، اس لیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا ضروری ہے، یہ اپنے مقام کے اوپر موجود ہے اور پھر یہ صاحب نصاب بھی ہے، تو پھر اس کے اوپر۔ اب شرعی مسافر کون ہوتا ہے؟ تو جو آدمی 77.5 کلومیٹر یعنی 77.5 اتنی سفر کے ارادے سے وہ نکلتا ہے اور 15 دن سے کم کہیں رکنے کا اس کا ارادہ ہے، تو پھر یہ آدمی جہاں ٹریول کر کے جا رہا ہے، سفر کر کے جا رہا ہے، تو راستے میں بھی یہ جب اپنے علاقے سے نکل جائے گا تو راستے میں بھی یہ مسافر ہوگا، نماز بھی یہ قصر پڑے گا، اور اسی طرح اس کے اوپر قربانی بھی لازم اور واجب نہیں ہوگی۔ اگر جا کے کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور ادھر بھی اس کا رکنے کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، 15 دن سے کم اگر وہاں پہ رکنے کا ارادہ ہے تو یہ آدمی مسافر ہوگا۔ ہاں 15 دن سے زیادہ اگر کوئی آدمی رہتا ہے، 16 دن، 20 دن یا جتنا بھی 15 دن سے زیادہ رہتا ہے، تو پھر یہ آدمی مقیم کہلائے گا اور وہاں پہ نماز بھی پوری پڑے گا، اور اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی بھی اس کے اوپر لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ ایک صورت اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی آدمی مسافر تو ہے، لیکن خوش دلی سے اگر وہ کرنا چاہتا ہے قربانی، تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا، بلکہ یہ ایک نفلی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ مسافر سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس پہلے تو ساری شرائط اس کے پاس موجود تھیں، ساری شرائط تھیں اس کے اوپر لاگو ہو رہی تھیں قربانی کے حوالے سے، جو بھی شرائط ہیں، یعنی صاحب نصاب بھی تھا، اور ایسا تھا کہ اس نے پہلے سے جانور بھی لے لیا، قربانی کے نام پہ اس نے جانور بھی لے لیا، چاہے وہ بکرا ہے یا بکری ہے یا دمبا ہے، جو بھی اس نے جانور لینا تھا وہ لے لیا، لیکن اب قربانی کے ایام کے اندر یہ بندہ مسافر بن گیا، کہیں سفر پہ مجبوری بن گئی، نکل گیا، چلا گیا، اور اس کا ارادہ بھی یہ ہے کہ وہاں جہاں پہ جا رہا ہے وہ شرعی سفر بھی ہے، اور اس نے رکنا بھی اتنا ہے، یعنی 15 دن سے کم اس نے رکنا ہے، تو یہ آدمی چونکہ اب مسافر بن گیا ہے، اب اس آدمی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ قربانی کرے، اگر کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ قربانی کے واجب ہونے کی ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کسی آدمی نے منت مانی، نظر مانی، کسی بھی چیز کے حوالے سے اس نے نظر مانی، منت مانی۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، وہ یہ منت مان لیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو صحت اور شفا دی تو میں اللہ کے لیے کیا کروں گا؟ قربانی کروں گا۔ اب جب اس کا بیٹا تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ قربانی کرے گا، یہ قربانی بھی واجب ہے۔
اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اوپر خود سے قربانی واجب کر لی، یعنی وہ تھا تو شرعی فقیر، یعنی تھا تو ایسا کہ اس کو وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا، اس کے اوپر شریعت نے قربانی لازم اور واجب کی ہی نہیں تھی، لیکن اس نے ایک جانور لے لیا قربانی کی نیت سے، اپنے اوپر خود ہی اس نے قربانی لازم کر دی۔ اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ کیا کرے، اس جانور کی قربانی کرے۔